اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 211 211۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس کے پاس آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ Ask the children of Israel how many a sign of evidence we have given them, and whoever exchanges the favor of Allah for disbelief after it has come to him, then indeed Allah is severe in punishment and penalty۔ اس آیت کے اندر دو باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ گویا کہ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی۔ کس بات کی نشانی؟ کہ میں ہی خدا ہوں، میرے ہی اختیار میں ساری کائنات اور پورا یونیورس ہے۔ مثلا لاٹھی کی نشانی، معجزہ، میریکل۔ لاٹھی انہوں نے پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ ہاتھ کی نشانی، کہ ایسے ہاتھ کر کے نکالتے تھے تو وہ بالکل چمکنے لگتا تھا سورج کی طرح۔ ان کے سامنے ان کے دشمن کو ڈبو دیا، یہ نشانی۔ صحرا اور ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ دیا، کھانے کے لیے آسمان سے اسپیشل پروویژن کا انتظام کیا۔ تو کتنی ساری نعمتیں دی، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ ٹاپ کی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب کہاں رہ جائیں گی؟ دنیا میں ہی رہ جائیں گی، تھوڑے دن کے لیے، متاع قلیل، بس کچھ دن اسے یوز کرنا ہے پھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ لیکن جو ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے وہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اور مرنے کے بعد قبر سے لے کر کے جنت تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد، یعنی ہدایت کے، ایمان کے، اسلام کے آنے کے بعد جو اسے بدل ڈالے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا کہ یہ راستہ جاتا ہے جنت تک، اور وہ راستہ چینج کر کے آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ اب سوال یہ کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت، کیا سبق ہے ہمارے لیے اس آیت میں؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1،
اللہ نے ہمیں کیا کیا نشانیاں دی ہیں، کیا میریکل ہمیں دیے ہیں جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہی سچ ہے، تو اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورے انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسی کتاب اگر پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا میریکل اور کیا ہو سکتا؟ ہمارے پاس بھی ایمان کی نعمت آئی ہے نا، ہم جان رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہر جمعہ میں بتاتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہے۔ اب اگر ہم نے اللہ کے اس نعمت کو، اس ہدایت کو، اس گائیڈنس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بھی سزا ملے گی جس طرح ان کو ملی تھی۔ اب یہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کے ڈبو دے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو ڈبویا، یا فرعون کو جیسے ندی میں ڈبویا اسی طرح ڈبو دے، یا پتھر کی بارش برسے، یہ ضروری نہیں ہے۔ الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کی سزائیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت تباہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو نافرمان بنا دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دلوں میں سے عزت نکال دے۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مطلب آپ سزا کیسی کیسی ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک مثال ہے یہ، بس نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ۔ بہت بار میں نے سمجھا نہیں، فرصت نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کیسے سزا دے، اور اس شخص کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے لیکن احساس نہیں ہے کہ یہ کیوں مل رہی ہے مجھے سزا۔ 32 سال جاپان میں رہے، 32 ایئرس، اور ان کے حساب سے 4 لاکھ سیلری تھی۔ وہ سب بھیجتے تھے اپنے چچا کے پاس۔ چچا نے کیا کیا، بنگلور میں پوری پراپرٹی، سائٹس، بلڈنگ خرید کر کے بہت کروڑ پتی، ارب پتی بن گیا۔ 32 سال کے بعد جب یہاں آئے تو چچا نے کہا کہ آپ نکلیے گھر سے، آپ اپنا جا کر کے اپنا کام کیجئے، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آ کر کے یہاں پہ ایک شیڈ میں ایک دکان کھول کر کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہ بیوی ہے ساتھ میں، بیوی بھی چھوڑ کے بھاگ گئی، بچہ بھی ساتھ میں نہیں ہے، اور جو پوری پرائم ایج جو تھی، جو دولت کمائی تھی، وہ سارا کا سارا لوٹ گیا۔ اب انہیں شکوہ تو کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہوا، وہ غلط ہوا، وہ ظلم ہوا، وہ ناانصافی، لیکن کیوں ہو رہی ہے وہ اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ تم نے فیملی کی تو خدمت کی، اور اکثر لوگ اسی میں ہیں، میں، میری فیملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ان سے پوچھئے کہ آپ ایکسٹرا کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم آپ کے پاس اسلام کے لیے؟ تو مین چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، 2 چیزیں ہر شخص کی زندگی میں اللہ کی نشانیاں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور طریقے کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، اور مرنے کے بعد تو بالکل وہ آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں کے سامنے جھکنے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔